باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر نے کسی باقاعدہ مکتب سے تو علم حاصل نہیں کیا، تاہم آسمانی علم پر درخشاں ستارے بن کر چمکے۔ فصاحت اور بلاغت، ادب اور شاعری، علم الانصاب، تعبیر رؤیا یعنی کہ خواب کی تعبیر، حدیث، تفسیر اور اجتہاد میں ماہر مانے جاتے تھے۔ علم الانصاب یعنی قبائل کا نام اور نسب یاد رکھنا اس زمانے میں عرب کا مایہ ناز علم تھا، اور جس شخص کو اس میں مہارت ہوتی اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ حضرت ابو بکر کو اس علم میں کمال حاصل تھا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت ابو بکر کی مہارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنی قوم قریش کے ہر فرد کے نزدیک قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ وہ علم الانصاب میں مہارت رکھتے تھے اور قریش مکہ کے تمام خاندانوں کے نسب نامے انہیں یاد تھے۔ اس کے علاوہ جو جن عادات کا حامل تھا اور جو نقائص اور اوصاف اس میں پائے جاتے تھے وہ اس سے بھی خوب آگاہ تھے۔ ان کا یہ علم ایسا تھا کہ جس میں قریش کا کوئی شخص ان کا حریف نہ تھا۔ حضرت حسان بن ثابت قریش کے ہجو کیا کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ نے ان کو بلا کر فرمایا، تم قریش اور ابو سفیان کی مذمت کرتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بھی قریشی ہوں اور ابو سفیان میرا چچا زاد بھائی ہے؟ انہوں نے کہا، قسم ہے میں آپ کو ان سے علیحدہ کر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس جاؤ، وہ انصاب عرب میں سب سے زیادہ ماہر ہیں۔ اس روز سے وہ اس فن کو سیکھنے کے لیے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت جبیر بن مطعم جو بہت بڑے نصاب تھے فرمایا کرتے تھے، میں نے اس فن کو حضرت ابو بکر سے سیکھا ہے جو نسب دانی کی حیثیت میں تمام عرب میں ممتاز تھے۔ علم تفسیر۔ حضرت ابو بکر چونکہ سفر اور حضر، جنگ اور امن قرض کے ہر وقت بحیثیت مشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا، لہٰذا علم التفسیر پر بھی مکمل عبور حاصل تھا اور ہر آیت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر صرف تمہارے نفس کی ذمہ داری ہے، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا جبکہ تم ہدایت پر قائم ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو تم کرتے رہے۔ پھر فرمایا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ناپسندیدہ کاموں کو دیکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب سب کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کا خیال رکھنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو بکر اصلاح امت کے لیے فکر مند رہتے اور مسلمانوں میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احساس اجاگر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تاکہ ہر انسان اصلاح کی کوشش کرے اور لوگ عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔ تعبیر رؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر۔ حضرت ابو بکر خواب کی تعبیر میں بھی ماہر تھے، یہاں تک کہ صحابہ رسول کے بعد ان کو سب سے بڑا معبر خواب سمجھتے اور اپنے خواب بیان کر کے تعبیر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنا خواب سنایا کہ وہ دہکتی ہوئی آگ کے کنارے کھڑے ہیں اور ان کے والدین کو اس میں جھونک رہے ہیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ تشریف لائے اور ان کو پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس خواب کو سنا تو فرمایا، خالد تمہیں اس خواب کے ذریعے راہ حق کی ہدایت کی گئی ہے۔
تمہارا باپ تم کو کفر پر مجبور کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کی اتباع تمہاری نجات کا باعث ہوگی۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے ایک خواب میں 3 چاند اپنے حجرے میں گرتے دیکھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر سے اس کا تذکرہ کیا تو اس وقت آپ خاموش رہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ان کے حجرے میں دفن ہوئے تو فرمایا، یہ ان تینوں میں سے بہترین چاند ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حجرے میں دفن ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ باقی 2 چاند سے مراد یہ دونوں صحابہ تھے۔ رسول اللہ بھی کبھی کبھی اپنا خواب بیان کر کے انہیں تعبیر دینے کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند سیاہ بھیڑوں میں سے بہت سی سفید بھیڑیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سیاہ بھیڑیں اہل عرب ہیں جو پہلے رسول اللہ کے تابع ہوں گی اور پھر کثرت سے اجمی جو سفید بھیڑوں کی صورت میں ظاہر کی گئی ہیں اسلام قبول کر کے ان میں شامل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ہے۔ تقریر اور خطابت۔ آپ کو تقریر اور خطابت میں بھی کمال حاصل تھا۔ ان کی خاص تقریروں کے علاوہ عام تقریریں بھی نہایت پر اثر ہوتی تھیں۔ ان کی ایک تقریر کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آج وہ حسین اور روشن اور وفور شباب سے حیرت میں ڈالنے والے چہرے کہاں ہیں؟ آج بڑے بڑے شہروں کو بسانے والے اور ان کو قلعہ بند کرنے والے سلاطین کدھر گئے؟ آج بڑے بڑے غالب آنے والے سورما کیا ہوئے؟ زمانے کی گردشوں نے ان کی قوتیں پست کر دیں اور ان کے بازو توڑ دیے اور وہ قبر کی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ تقریر کی حالت میں رکت طاری ہو جاتی۔ ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں جس جگہ کھڑا ہوں پچھلے سال خود رسول اللہ یہاں تشریف فرما تھے۔ یہ کہہ کر زوروں کے تار رونے لگے۔ اسی طرح ایک روز 3 مرتبہ تقریر کا ارادہ کیا اور ہر مرتبہ 1-2 جملے کہنے کے بعد آواز بند ہو جاتی۔ ذوق سخن۔ ایک مرتبہ حضرت حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ بے اختیار انہیں گود میں اٹھا لیا اور فرمایا، میرا باپ فداہ نبی سے مشابہ ہے، علی سے مشابہ نہیں۔ حضرت علی جو قریب ہی موجود تھے یہ سن کر ہنس پڑے۔ قبول اسلام کے بعد صرف ایسے اشعار سے دلچسپی رہ گئی تھی جن میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا اور شعراء سے بھی ایسے اشعار سننا پسند کرتے۔ ایک مرتبہ لبید نے مصرع پڑھا، اِلَّا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ باطل، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو فرمایا سچ ہے۔ لیکن جب اس نے دوسرا مصرع پڑھا، وَكُلُّ نعیم لا محالۃ زائل، یقیناً ہر نعمت زائل ہو جائے گی، تو فرمایا غلط ہے، اللہ کے پاس ایسی نعمتیں ہیں جو زائل نہ ہوں گی۔ اصول اجتہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی حیثیت سے آپ نے اجتہاد کے اصول کا طریقہ بھی واضح کیا۔ مسند دارمی میں ہے، حضرت ابوبکر کی عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا تو پہلے قرآن کی طرف رجوع کرتے اور اگر اس کے بارے میں قرآن میں کوئی حکم ہوتا تو فیصلہ اس کے مطابق کرتے، ورنہ سنت رسول کی طرف رجوع کرتے، اور جب وہاں سے بھی مطلب حاصل نہ ہوتا تو مسلمانوں کے علماء سے پوچھتے۔ قیاسی مسائل سے خوف۔ قیاسی مسائل یا نحوس قرآنی میں اپنی رائے دینے سے اعتراض برتتے اور فرماتے، اگر میں اللہ کی کتاب میں یا نامعلوم مسائل میں خواہ مخواہ رائے دوں تو کون سی زمین میرا بار اٹھائے گی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا؟ نامعلوم مسائل میں حضرت ابوبکر سے زیادہ کوئی خائف نہ تھا، تاہم ضرورت کے وقت قیاس سے کام لینے پر مجبور ہو جاتے۔
ایک مرتبہ ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس کے لیے نہ قرآن میں کوئی حکم ملتا نہ ہی حدیث میں، تو مجبوراً قیاس سے کام لیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ میری رائے اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے ہے، اور میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ فہم اور فراست۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک روز خطبے میں فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا، بندے نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پر ہماری جان قربان۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ رونے کی کون سی بات تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام فرماتے تھے، ہمیں حضرت ابوبکر کی فہم اور فراست پر حیرت ہوئی، کیونکہ جو بات وہ اس وقت سمجھ گئے تھے ہم میں سے کوئی جان نہ سکا، تو ہم مان گئے کہ حضرت ابوبکر ہم سے سب سے زیادہ علم والے تھے۔